عالمی مالیاتی فنڈ IMF کے ساتھ ہمارا رشتہ ساہوکاروں کے منظم گروہ کے سربراہ اور ایک ایسے مقروض ملک کے باہمی تعلق کا ہے جس نے قسطوں کی مستقل ادائیگی کی شرائط پر بے شمار قرض لے رکھا ہو۔ ساہوکار خواہ چند لاکھ قرض دینے والا مہاجن ہو یا حکومتوں کو قرض دینے والا پیرس کلب یا کوئی عالمی بینک، ان دونوں کو اپنے مقروض کے کاروبار کے ساتھ ایک مسلسل ہمدردانہ وابستگی موجود رہتی ہے جو عموماً بظاہر خیر خواہی معلوم ہوتی ہے۔ مہاجن یا بنیے نے اگر کسی دکاندار کو قسطوں پر قرض دے رکھا ہو تو اس کی یہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس کے مقروض شخص کی دکان چلتی رہے تاکہ سود سمیت اصل زر کی جو قسط اسے ملتی ہے اس میں گڑبڑ نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کبھی کسی مقروض کی دکان گھاٹے میں جانے لگتی ہے تو ساہوکار اسے مزید قرضہ دیتا ہے تاکہ وہ دکان میں کچھ اور سامان ڈال کر اپنے کاروبار کو زندہ کر لے۔ بظاہر یہ ایک مہربانی لگتی ہے، مگر اس نئے قرضے میں اس کے دو مفادات پوشیدہ ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ دکان چلے گی تو اس کی قسطوں کی بھی بروقت ادائیگی ہوگی، اور ساتھ یہ بھی کہ اب اس پر قرض میں بھی مزید اضافہ ہو جائے گا اور یوں اس کی قسطوں کی ادائیگی کا حجم بڑھ جائے گا۔ ساہوکاروں کی ایسی ہمدردیوں کے قصے تاریخ کا حصہ ہیں۔ اگر کوئی مقروض بیمار پڑ جاتا تو وہ اس کا علاج کرواتے، کسی کا کوئی جھگڑا ہو جاتا تو اسے فوراً نمٹانے کی کوشش کرتے۔ اس سب کے پیچھے یہ مقصد پوشیدہ ہوتا ہے کہ اگر یہ صحت مند رہے گا تو دکان چلائے گا، نوکری یا مزدوری کرے گا اور میرے قرضوں کی قسط بھی ادا کرتا رہے گا۔ ساہوکار کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ مقروض کو دیوالیہ ہونے سے بچایا جائے، کیونکہ دیوالیہ ہونے کی صورت میں تو اسے کرکی میں ایک ناکام کاروبار ہاتھ آئے گا یا پھر جائیداد وغیرہ، مگر یہ تو اس کے کسی کام نہیں آ سکتے۔ اسے تو اپنے سودی کاروبار کا تسلسل چاہیے ہوتا ہے جو ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ ساہوکاری کا یہ دھندا ایک عام آدمی کی انفرادی سطح سے لے کر بینکوں کی ملکی سطح یا پھر مالیاتی اداروں کی عالمی سطح پر ایک جیسا ہے۔ سب کا طریقہ واردات روح بدل کر علیحدہ لگتا ہے، مگر روح میں ایک ہے۔ دنیا میں قرض دینے والے بینک اور مالیاتی ادارے لاتعداد ہیں، اور ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ملک کبھی دیوالیہ یعنی ڈیفالٹ نہ ہو جائے، کیونکہ ایسی صورت میں ان کی قسطوں کی ادائیگی فوراً رک جائے گی اور عمومی طور پر اس ملک کو چند سال کی مہلت بھی دینا پڑے گی تاکہ وہ اپنی معاشی حالت کو بہتر بنا سکے، اور پھر ایک عرصے بعد ہمارے قرضوں کی ادائیگیاں دوبارہ شروع کر دے۔ اس تصور کو عالمی سودی نظام کے ری شیڈیولنگ یعنی قسطوں کی ادائیگی کو نئی ترتیب دینا یا پھر اسے ری اسٹرکچرنگ یعنی قرضوں کی ساخت اور شرائط کو دوبارہ سے ترتیب دینا کہتے ہیں۔ یہ دونوں کام دراصل اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ کسی مقروض ملک کے سر سے ایک خاص مدت کے لیے قرضوں کا بوجھ ہٹا لیا جائے اور وہ بے فکر ہو کر اپنی معیشت کو مضبوط کر سکے۔ پھر جیسے ہی وہ ذرا سانس لینے کے قابل ہو جائے تو اس سے سود سمیت قرض کی دوبارہ ادائیگی شروع کروائی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ IMF جس ملک میں بھی آ کر بیٹھ جاتا ہے وہ اسے کبھی ڈیفالٹ یا دیوالیہ نہیں ہونے دیتا۔ وہ مختلف وقفوں میں اس ملک کے خزانے میں ایک خاص تعداد کی رقم جمع کرواتا رہتا ہے۔ اس طرح دنیا بھر کے بینکوں اور مالیاتی اداروں کو یہ اشارہ مل جاتا ہے کہ اب اس ملک کو مزید قرض دو تاکہ وہ اسے اپنی معیشت پر لگائے اور ہماری اقساط کی مسلسل ادائیگی بھی ساتھ ساتھ کرتا رہے۔ سودی مالیاتی نظام اس قدر ظالم ہے کہ وہ آپ کو کچھ عرصہ کے لیے بھی ایسی اقساط کو مؤخر نہیں کرنے دیتا، بلکہ آپ کو مزید قرض دے کر قسط وصول کرتا ہے اور اپنے شکنجے میں جکڑ لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مقروض ممالک کو تو کفایت شعاری کا درس دیا جاتا ہے، مگر سرمایہ دارانہ معاشرہ کو اپنے تعیش میں کمی کرنے کے لیے اور غریب ممالک کو کسی بھی قسم کی مدد دینے کی ترغیب نہیں دی جاتی۔ ایسی تمام امداد جو دی جاتی ہے وہ بھی ان قحط زدہ علاقوں میں تقسیم ہوتی ہے جہاں انسانیت بھوک سے مر رہی ہوتی ہے، ورنہ جہاں لوگ تھوڑا بہت بھی کام کاج کے قابل ہوں وہاں امداد نہیں قرض ہی دیا جاتا ہے تاکہ یہ لو اور پھر محنت کر کے اسے اتارو۔ دنیا میں بھوک مٹانے کے لیے سالانہ $3.5 ارب امداد دی جاتی ہے،
जबकि इससे 159 गुना ज़्यादा रकम यानी 557 अरब डॉलर सिर्फ इश्तिहारात पर खर्च किए जाते हैं, सिर्फ ये बताने के लिए लोगों को क्या ख़रीदना चाहिए और क्या नहीं ख़रीदना चाहिए। इस ज़ालिमाना सूदी निज़ाम मईशत का निगरान आलमी मालियाती फ़ंड है, जिसकी पुश्त पर अमेरिका की दिफाई कुव्वत है, जिसका सालाना दिफाई बजट 738 अरब डॉलर है। जबकि गैर मुल्की बैंकों ने गरीब ममालिक को जो कर्जे दे रखे हैं वो सिर्फ 150 अरब डॉलर के करीब हैं। इसके साथ साथ ये सूदी मालियाती निज़ाम इन गरीब ममालिक से सरमाए की चोरी की भी सरपरस्ती करता है। इस वक्त अमीर ममालिक के बैंकों में गरीब ममालिक के चोर हुक्मरानों के 2400 अरब डॉलर मौजूद हैं, जो उन्होंने अपने मुल्कों से चोरी करके यहाँ जमा करवा रखे हैं। अगर इन चोरों के अकाउंट ही जब्त कर लिए जाएं तो तमाम मुल्कों का बैंकारी कर्जा 2 दफ़ा अदा हो सकता है। इस जालिम सूदी निज़ाम के सरपरस्त IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने एक आलमी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए अपनी तरफ से पाकिस्तान को बड़े मुखलिसाना मशवरे दिए हैं। उसने कहा है कि पाकिस्तान को अपने अमीर तबके पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाने चाहिए और गरीब तबकात को ज़्यादा से ज़्यादा रियायत देनी चाहिए। साथ ही उसने अपना वो साहूकाराना मौक़िफ़ दोहराया है कि पाकिस्तान को कर्ज़ों की रीस्ट्रक्चरिंग नहीं बल्कि मुल्क चलाने के लिए सख्त इक़दामात की ज़रूरत है। यानी हम तुम्हें किसी भी किस्म की रियायत नहीं देंगे, तुम अपना घर खुद ठीक करो। IMF को इल्म हो चुका है कि पाकिस्तानी मईशत में अब गरीब को मज़ीद नचोड़ा नहीं जा सकता और ऐन मुमकिन है कि एक दिन गरीब उठ खड़े हों तो कहें हमारा भी सरमाया वक्ती तौर पर डूब न जाए। यही वजह है कि मोहतरमा ने मशवरा दिया है कि पाकिस्तान अपने अमीरों पर टैक्स नाफिज करे। हम अपने अमीरों पर टैक्स कैसे नाफिज कर सकते हैं? वो तो जो कुछ कमाते हैं चोरी करते हैं और फिर ये चोरी वाली रकम इन्हीं मगरबी बैंकों में रखते हैं जो हमें कर्ज देते हैं। क्या IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर आलमी सतह पर यह मौक़िफ़ इख्तियार कर सकती है कि जिन गरीब ममालिक पर कर्ज बहुत ज़्यादा हो चुका है और वो इसकी अदायगी नहीं कर सकते, उन ममालिक के ऐसे हुक्मरानों ने जो दौलत अमीर ममालिक के बैंकों में जमा करवा रखी है उसे कर्ज की अदायगी के तौर पर ज़ब्त कर लिया जाए? ऐसा कौन करेगा? कोई नहीं, क्योंकि हमारी लूटी हुई दौलत से ही तो वापस हमें कर्ज दिया जाता है और फिर हमें से सूद वसूल समेत वसूल किया जाता है।